لیکن لوگوں نے اس میں تحریف کر ڈالی، لوگوں نے اس میں رد و بدل کر ڈالی۔ آخر میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام جب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر اس کلام پاک کو اللہ تعالیٰ پہاڑوں پر نازل کر دیتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایسا کلام اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ پہلی وحی غار حرا میں آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، لانے والے، اللہ کی جانب سے قرآن مجید کو لانے والے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، لانے والے بھی بابرکت ہیں، مبارک ہیں، اور جس پر نازل کیا گیا وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ ساری کائنات میں جن کا مقام اور مرتبہ بڑھا ہوا ہے، جن کی تعریف قدرت پہ کائنات نے فرمائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمایا ہے، آپ پر نازل کیا گیا۔ اور جس سرزمین پر نازل ہوا وہ تمام دنیا میں سب سے مقدس اور بابرکت زمین مکہ المکرمہ، اللہ کی خاص رحمتیں اس جگہ نازل ہوتی ہیں۔ کلام بھی بابرکت ہے، لانے والے بھی بابرکت ہیں، جس پر نازل ہوا وہ بھی بابرکت ہے، جس زمین پر نازل ہوا وہ بھی بابرکت ہے، اور اس کے پڑھنے والے بھی بابرکت ہے، اس کی تلاوت کرنے والے اور اس کو سننے والے بھی بابرکت ہے، اس کا ایک ایک حرف بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا رحم کا معاملہ فرمایا، ایسا مقدس کلام اس امت کو نازل کیا، اس امت کو عطا کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو اس کو سیکھے اور سکھائے۔ نہیں آتا تو سیکھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنا چاہیے، کم سے کم ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا جائے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ یہی قرآن کا مہینہ ہے۔ ہر سال جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے اور آپ علیہ السلام قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ ہم سب کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کا ادب و احترام کیا جائے اور اس کا مطلب بھی سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات بیان فرمائے ہیں، کیونکہ ایسا کلام ہے، ایسا معزز کلام ہے کہ مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کافر ہیں، پکے اسلام کے دشمن ہیں، لیکن راتوں میں ان کا عمل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام گھر میں تلاوت کر رہے ہیں، کفار چھپ کر آ کر کان لگا کر سن رہے ہیں۔ کلام مجید کا معجزہ ہے، اس کی تاثیر ہے۔ کئی غیر ایمان والے، کئی کافر اس کلام مجید کو سنتے، چونکہ عرب کی زبان ہی عربی ہے، قرآن مجید بھی عربی میں نازل ہوا تو وہ اس کا مطلب سمجھتے تھے۔ کئی غیر ایمان والے کافر جب کوئی صحابی قرآن مجید کی تلاوت کرتے، سنتے تو ان پر ایسا اثر ہوتا کہ وہ بے ساختہ کہہ پڑتے۔ بڑے بڑے شعراء تھے، شعر کہنے والے تھے، جب انہوں نے یہ کلام سنا تو قسم کھا کر کہا خدا کی قسم یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ تو باقاعدہ صحیح اور اصل کلام ہے، اس جیسا کلام کہیں پایا نہیں جاتا۔ بڑے بڑے فصحاء، علماء، عربی جاننے والے
قرآن مجید نے چیلنج کیا، اگر تم اس جیسی صورت یا اس جیسی آیتیں ہی بیان کر دو، بڑے بڑے عربی جاننے والے شعراء اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکے، عاجز ہو گئے اور انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ایسا مقدس اور بابرکت کلام اللہ نے ہمیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ ہم نے سنا ہے۔ ان کے بہن بھی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ قرآن مجید کی تاثیر ایسی ہے، قرآن مجید کی آیتیں سنی، ان کا دل بدل گیا، ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا۔ ایسا کلام اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر تاک راتیں 5 ہیں، آج چوتھی تاک رات ہے 27ویں، اور اس کے بعد 29ویں ایک تاک رات باقی رہے گی۔ شب قدر آج ہی ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ 5 تاک راتیں ہیں، اس میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے آخر عشرے میں اسے تلاش کرو، اور ایک روایت میں فرمایا کہ تاک راتوں میں اسے تلاش کرو۔ آج چوتھی تاک رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج بھی شب قدر ہو، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا افسوس ہوا، رنج ہوا کہ پہلی امتوں کی عمریں لمبی تھی، پہلی امتیں جو پہلے انبیاء آئے ان کی جو امتیں تھیں ان کی عمر لمبی تھی، کسی کے 1000 سال، کسی کے 900 سال، کسی کے 500 سال۔ صحابہ کو رنج ہوا کہ پچھلی امتوں کی عمریں لمبی ہیں تو ان کی عبادتیں بھی زیادہ ہوں گی، اس امت کی عمر 60-70 سال، 100 سال، بہت کم عمر ہے، تو پچھلی امتیں کی عمریں زیادہ تو عبادت بھی زیادہ۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، پچھلے لوگ ہم سے عبادت میں آگے بڑھ گئے، ان کی عبادتیں زیادہ ہو گئی، ہم کتنی بھی عبادت کریں گے عمریں ہماری کم ہیں، تو عبادت میں وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر اور شب قدر عطا فرمائی کہ تم ایک رات شب قدر کی جسے فضیلت حاصل ہو گئی، عبادت حاصل ہو گئی، قرآن مجید نے اعلان کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جسے اس رات کی فضیلت حاصل ہو گئی گویا کہ اس نے 1000 مہینے عبادت میں گزار دیے، عبادت کا ثواب مل گیا۔ 1000 مہینے کا مطلب 83 سال، 80 پر 3 سال 4 مہینے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس امت کے لیے، اس لیے کہ تمام انبیاء کے سردار آخری نبی کی یہ امت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تسلی کے لیے یہ رات عطا کی اور اس کی تعین اٹھا لی گئی کہ شب قدر ہے، کب ہے؟ نبی نے اشارہ فرمایا کہ تاک راتوں میں سے تلاش کرو۔ جو 5 تاک راتیں ہیں، ان تاک راتوں میں ہمیں عبادت کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت ہمیں عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بے شمار فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اور جو بندہ عبادت کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ ایسی فضیلت والی رات ہے، بے شمار فرشتے اس رات میں اترتے ہیں۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اس رات میں عبادت کی ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یہ معافی کی رات ہے۔ فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات شب قدر ہے، فلاں رات شب قدر ہے، تو میں کیا عمل کروں، کیا دعا کروں؟ آپ نے دعا سکھلائی، اللہم انکا عفو کریم، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ انکا عفو، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہذا مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ نبی نے دعا سکھلائی ہے، عربی میں نہیں آتی تو کم سے کم اردو میں دعا کرنا چاہیے۔ نبی نے یہ دعا سکھلائی ہے، تو ان پاک راتوں میں، عبادت کی راتوں میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسی فضیلت والی رات ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس رات میں نوافل زیادہ پڑھے جائیں، اس لیے کہ حدیث کا لفظ ہے من قام، جو اس رات میں قیام کر لیا، کھڑا ہو گیا۔ آدمی کھڑے ہو کر نوافل پڑھتا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تیسرا کلمہ پڑھے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور کثرت سے استغفار کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس لیے کہ درود شریف ہم موت تک بھی پڑھتے رہیں گے، نبی علیہ السلام کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اس نبی کے احسانات اس امت پر بہت ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ کا تم پر احسان ہے، ایمان والوں پر احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں ہم نے ایک رسول کو بھیجا۔ رسول کی بعثت، رسول کا آنا، نبی کا آنا اس امت پر احسان ہے۔ ایسے نبی کے ہم امتی ہیں، اور اس نبی پر اگر ہم درود نہ پڑھیں، درود پاک کا نذرانہ پیش نہ کریں، تو بڑی محرومی ہے۔ ایک مجلس میں اگر نبی کا بار بار نام آ رہا ہو تو کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، نہ پڑھیں گے تو وہ گنہگار ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے امت میں سے وہ لوگ جن کے سامنے آپ کا تذکرہ آئے، آپ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے، ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو۔ نبی نے آمین کہا ہے۔ بددعا دینے والے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، آمین کہنے والے تمام انبیاء کے سردار، اس میں کوئی تردد اور شک نہیں ہے اس کی ہلاکت میں جو درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم اپنا معمول بنائیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، ہماری مشکلات بھی آسان ہوں گی، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھیں گے۔ چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے افضل درود جو ہم التحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں، سب سے افضل درود ہے۔ اگر کسی کو کچھ نہیں آتا، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سب بلند آواز سے پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی
شان ایسی مقدس اور بابرکت ہے، اس نبی کے ہم امتی ہیں، اس نبی کے احسانات اس امت پر بہت ہے، اس نبی کی شان، اس نبی کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو بلند فرمایا ہے۔ اللہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، رب کائنات آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایسے نبی، آپ کی شان میں کئی واقعات تھے، آپ کی جو زندگی ہے پیدائش سے لے کر وفات تک کی جو زندگی ہے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کی جو معجزات ہیں، آپ کی شان کے کئی واقعات ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو ہمارے نبی کا ہے، اس نبی کے ہم امتی ہیں۔ جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، عشق نبی نہ ہو، تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر جہاں اللہ کا نام ہے، نبی کا نام اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ہر جگہ کہیں بھی لے لیجئے، اذان ہے، اذان میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام ہے۔ نماز ہے، التحیات میں ہم پڑھتے ہیں، نبی کے نام کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہے، کوئی اذان مکمل نہیں ہے۔ ایسے نبی کے ہم امتی ہیں۔ نبی کی شان میں، نبی کی تعریف میں کئی آج تک کتابیں لکھی گئی، اور آج تک جتنے بیانات ہوئے اس کے بعد کیے جائیں گے، نبی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نبی کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایسے نبی کے ہم امتی ہیں۔ کئی واقعات ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر ہیں، ابھی 9 سال کی عمر میں ہیں، اور آپ اپنے چچا کے ساتھ ہیں۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور آپ ابھی 4 سال کے تھے، والدہ انتقال کر گئی۔ بہرحال آپ کی عمر جو ہے وہ 9 سال کی عمر تھی، اور آپ اپنے چچا کے ساتھ تھے۔ آج جس طرح پانی کی کمی پائی جا رہی ہے، عرب میں سرداران قریش کے بڑے بڑے سردار پریشان تھے، کئی سال سے بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے، لوگ بڑے پریشان حال ہیں۔ وہ سارے سردار مل کر کعبۃ اللہ کے پاس آئے، اور انہوں نے ٹھان لیا کہ جب تک پانی نہیں برسے گا، بارش نہیں برسے گی، ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، رب کائنات سے دعائیں کریں گے، التجا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے۔ مکے کے سارے سردار جمع ہوئے، تمام لوگ، سارا مکہ وہاں جمع ہوا ہے، اور بارش کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ ایک سارا دن گزر گیا، پانی نہیں برسا، پریشان حال ہیں، بڑی پریشانی کے عالم ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اور بالکل پیچھے تھے۔ جب ساری کوششوں کے بعد پانی نہیں برس رہا ہے تو ہمارے نبی معصوم 9 سال کی عمر میں ابھی بچے ہیں، اپنے چچا سے کہا ہے چچا جان اگر مجھے اجازت ملے تو میں آگے بڑھ کر دعا کروں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پانی برسائے۔ چچا نے تو پہلے مانا نہیں، اصرار کیا تو سرداران قریش کو کہا کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ دعا کرے گا۔ انہوں نے بھی نہیں مانا، لیکن ان کی تسلی کے لیے انہوں نے ٹھان لیا کہ ہو سکتا ہے اس کو موقع دیا جائے، اللہ تعالیٰ برسائے پانی۔ آپ علیہ السلام کو آگے بڑھایا گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا کر رہے تھے، سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا اللہ تعالیٰ نے کم عمر میں ایسا علم عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب تم دعا کر رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اور اب میں جب دعا کروں گا تو سرداروں کو پیچھے آنا پڑے گا۔ تو آخر مجبوری تھی، سردار بھی مان گئے، پانی کی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ سردار پیچھے ہٹ گئے، آپ علیہ السلام سامنے گئے۔ آپ نے دعا نہیں کی، گڑگڑایا نہیں ہے،
صرف سر کو آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسائی، بارش برسنے لگی، سارے مکہ میں آپ کا چرچا ہونے لگا، یہ کیسا بچہ ہے۔ صرف سر اٹھانے پر اللہ تعالیٰ نے بارش برسایا، اور غیب سے آواز آئی، اے نبی، اے میرے محبوب، سر اٹھانے کی کیوں زحمت کی؟ انگلی سے اشارہ بھی کر دیتے تو ہم پانی کو برسا دیتے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ ابھی کم عمر، صرف 9 سال کی عمر میں معجزہ۔ عرب کے لوگ ہکا بکا رہ گئے، حیران رہ گئے۔ ہمارے نبی کی یہ شان ہے۔ آپ کی شان میں اگر ہم بیان کیا جائے اور گفتگو کی جائے تو ساری رات بھی گزر جائے، آپ کی شان کا ادا نہیں ہو سکتا۔ ایسے واقعات، ایسے نبی کے ہم امتی ہیں۔ اگر اس نبی کے ہم طریقے کو چھوڑ دیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو کیسے ہم سچے عاشق رسول ہیں؟ زبان سے ہم کہیں سچے عاشق رسول اور طریقہ غیروں کا اپنائیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں، تو آپ علیہ السلام جب قیامت کے دن آپ کے سامنے امتی جائے گا، آپ علیہ السلام اس امت کے ہر فرد کی سفارش کریں گے۔ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت داڑھی رکھنا ہے۔ کئی ایمان والے اس سنت سے محروم ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت وہ داڑھی رکھنا ہے۔ نبی سے سچی محبت ہے تو ہمیں اس سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں، ساری دنیا میں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یا قیامت تک، ساری دنیا میں، ساری کائنات میں اگر کوئی خوبصورت انسان ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہے۔ ساری دنیا کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے نبی کو دی، اور اس نبی کا چہرہ داڑھی والا چہرہ تھا۔ اس نبی کی سنت داڑھی رکھنا ہے۔ اگر داڑھی کے بغیر چہرے کی خوبصورتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی کو داڑھی نہ دیتے۔ سارے انبیاء کی سنت ہے۔ آج ہم نبی کا نام تو یہ اپنے آپ کو عاشق رسول تو کہیں، نبی کی سنتوں سے دور ہو جائیں تو اس دن، قیامت کے دن، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر نبی کہے گا، یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، یا رب میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ اس وقت نبی یہ دعا کریں گے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، میری امت کا کیا ہوگا۔ ایسے نبی، ایسے مشفق، ایسے اپنی امت سے محبت کرنے والے، اپنی امت کے لیے دعائیں کرنے والے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، دعائیں مغفرت کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے لیے دعا کی تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئی اور خوشی سے لوٹ پوٹ ہونے لگی کہ نبی نے دعا کی ہے تو 100% یقینی ہے دعا کا قبول ہونا، میری مغفرت ہو گئی، مجھے اللہ جنت عطا کریں گے۔ اتنے خوش ہوئی، نبی نے فرمایا، اے عائشہ، ایک دعا پر تم اتنی خوش ہو رہی ہو، دن میں 70 مرتبہ میں اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ ایسے مشفق اور مربی ہمارے نبی علیہ السلام، ایسے نبی پر ہم درود نہ پڑھیں، ایسے نبی کہ ہم سنتوں کو چھوڑ دیں تو وہ اس نبی کو ہم کس طرح ناراض کر رہے ہیں۔ جس نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، ہم صرف رمضانی مسلمان بنے، رمضان کے بعد نمازوں کو چھوڑ دیں تو کیسی محبت ہے۔ آج ارادہ کریں، ٹھان لیں کہ زندگی بھر ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آج معافی کی رات ہے، توبہ استغفار کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کروا کر، بخشش کروا کر
ہم ٹھان لیں کہ ہم سچے نبی کے عاشق رسول ہیں تو ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہوگا. ہم سچے نبی کے عاشق رسول ہیں تو نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا. ہمیں داڑھی رکھنا ہوگا چاہے دنیا والے کچھ کہیں نہ کہیں, کچھ ہماری بدنامی کریں. نبی کی سنت میں جو نور ہے وہ کسی دنیا کے کسی چیز